ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کے حوالے سے امریکہ نے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے، لگاتار اس کی تنقید ہو رہی ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور خود امریکی انتظامیہ میں اب بغاوت ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے آفیسر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں، جو بائیڈن کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے سہارے جنوسائیڈ کر رہا ہے غزہ پٹی میں، وہ اسرائیل کو ہتھیار دے کر جنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ کر اپنے عہدوں سے ریزائن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پیس کے ذریعے ہی، بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ جو کچھ غزہ پٹی میں اسرائیل کر رہا ہے وہ دہشت گردی ہے، وہ جارحیت ہے، اور امریکہ اس کو روکنے کے بجائے ہتھیار دے کر اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ناراض ہو کر، نالا ہو کر بائیڈن کے قریبی لوگ اپنے عہدوں سے ریزائن دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی کئی سینئر آفیسر نے استعفیٰ دیا ہے، اور اس وقت ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ امریکی فورن ڈپارٹمنٹ کی ایک سینئر آفیسر نے ریزائن دے دیا ہے۔ وہ اسپوک پرسن کے عہدے پر تھی، عربی زبان کی وہ ذمہ دار تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے، جنگ کو بڑھا رہا ہے، اسرائیل میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، بچوں کا قتل ہو رہا ہے، مہیلاؤں کا قتل ہو رہا ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، 200 دن پورے ہو گئے ہیں، اور امریکہ نے روکنے کے بجائے لگاتار اسرائیل کو ہتھیار دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ ایسی انتظامیہ کے ساتھ، ایسی حکومت کے ساتھ میرا کام کرنا مشکل ہے۔ اور یہ تمام باتیں کہتے ہوئے حالہ ہرٹ نام کی مہیلا اسپوک پرسن نے جو بائیڈن انتظامیہ سے ریزائن دے دیا ہے، اپنے لنکڈ پیج پر بھی انہوں نے لکھا کہ امریکہ کی غزہ پالیسی کی مخالفت میں 18 سال کی ممتاز خدمات کے بعد اپریل 2024 میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسلحہ اور ہتھیار نہیں، ڈپلومیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امن و اتحاد کے لیے طاقت بننا ضروری ہے۔ امریکہ کے فورن ڈپارٹمنٹ کی اسپوک پرسن ہے یہ حالہ رہرٹ، اور عربی زبان کی اسپوک پرسن ہے۔ یہ ڈائریکٹر بھی رہی ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی، اور انہوں نے 18 سال تک کام کرنے کے بعد اب ریزائن دے دیا ہے۔ اس سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر آفیسر جوش پال نے بھی ریزائن دے دیا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ غزہ پٹی کے حوالے سے امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ شرمناک ہے، اور اس وقت امریکہ کی عوام، وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے انٹلیکچوئل دانشور سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ وہ لگاتار ویرود کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل کا ساتھ دینا بند کرنا چاہیے، ویپن دینا چھوڑ دینا چاہیے۔ غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار امریکہ ہے، اور امریکہ کی پولیس، وہاں کی آرمی پروٹیسٹرز کو، احتجاج کرنے والوں کو لگاتار گرفتار کر رہی ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرتے جا رہے ہیں، اور اس طرح امریکہ کا شرمناک چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔